صلی اللہ علیہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ہے نا موضوع ہے کہ اخلاق، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ انک علی خلق عظیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے معاشرے میں یہ بین الاقوامی میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا، وہ اسلام کو آتنکواد سے جوڑے کہ اسلام میں جو مذہب ہے وہ ایک آتنکواد اور تلوار کے زور پر جو ہے وہ پھیلا ہے، جو ہے نا وہ اس کو ہم اب دیکھتے ہیں نا کہ سیرت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام جو ہے یہ اخلاق۔ اب ایسے ہی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، جیسے کافی سارے جو یہودی ہیں وہ جو ہیں کافی سارے یہودی مسلمان ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہیں۔ ہمیں تو جو ہے نا عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہمیں آتا ہے، ہمیں نام ہے بھائی، وہ جو ہے نا صرف جو ہے نا وہ، لیکن ایک اور واقعہ حدیث میں نقل ہوتا ہے، وہ یہی اخلاق کے لحاظ سے ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، تو وہ جو ہے اب طے کیا ہوتا بھائی میں نے فلاں تاریخ کو دینا ہے، وہ 2-3 دن ہفتہ پہلے آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کرنے آ گیا بھائی میرا پیسہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ کا میرے ساتھ ٹائم طے ہوا تھا اور جو ہے نا ابھی تو دن رہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، نہیں آپ میرا پیسہ دو۔ اچھا، وہیں پہ اس نے جو ہے نا وہ کر دیا، صحابہ کو بھائی آپ جاؤ، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، آپ یہیں پہ جو ہے نا میرا پیسہ دیں آپ، یا پھر آپ نے یہیں آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، آپ یہیں پہ کھڑے رہیں۔ نبی پاک نے صحابہ کو جو ہے نا وہ کروانا کہ بھئی آپ جاؤ، میں نے تو اس کا پیسہ دینا ہے اور جب تک میرے پاس نہیں ہے میں یہیں پہ بیٹھا ہوں۔ اب وہ بھی چلا، اب ایک دن پورا گزر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ ہی کوئی کھانے وغیرہ، وہی کوئی صحابی وغیرہ آ کے کھانا شانا کوئی دے جاتا تھا، وہیں پہ وضو کر کے وہیں پہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن پورا گزر گیا، رات پوری گزر گئی، اگلے دن پھر وہ آیا بھائی پیسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہیں، پھر وہ آیا جو ہے نا بھائی آپ جو ہے نا میرا ابھی تو میرے پاس نہیں ہے انتظام، پھر آپ یہیں پہ اگلا دن گزر گیا سارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ بھی وہیں پہ پڑھتے ہیں، وہیں رات بھی وہیں پہ گزاری، مطلب دوسرا دن ہو گیا۔ پھر تیسرا دن جب آیا، پھر جیسے ہی سورج نکلا صبح وہ دوڑتا ہوا آیا کہ آج میں قرضہ لینے نہیں آیا، میں نے تورات کے اندر ایک جو ہے نا وہ پڑھی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا کہ کوئی بھی اگر اس کے اوپر غصہ کرے گا تو اس کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں آئے گی۔ تو میں نے جو ہے وہ میں آپ کو چیک کر رہا تھا، یعنی آپ کا یہودی کا واقعہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، کیونکہ میں نے تورات میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ غصہ نہیں کرے گا، اس کے ماتھے کے اوپر شکن نہیں آئے گی۔ تو وہ جو ہے نا اسی وقت کلمہ پڑھا۔ پھر جو ابن سعد کی جو طبقات ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ وہ یہودی پھر اپنے گھر واپس جاتا ہے، گھر واپس جا کر اپنے گھر والوں کو یہ سارا واقعہ پھر اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے، اور اس کا سارے گھر والے سارا خاندان کلمہ پڑھ لیتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جو ہے نا اور بھی حدیثیں آتی ہیں نا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اخلاق سب سے اچھا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر مسلمان یا سب سے بہتر مومن وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن جو سب سے زیادہ چیز میزان عمل میں ہوگی وہ آپ کا اچھا اخلاق ہے، یعنی جو آپ کا اخلاق ہوگا یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وزنی ہوگا، اور وہی لوگ جنت میں زیادہ تر جائیں گے جو اعلیٰ اخلاق ہوں گے، اور جو بد اخلاق ہے مطلب ہے جھگڑالو ہے، بدتمیز ہے، تو اس کے بارے میں معاف کرے کافی جو ہے نا حدیث میں یعنی یہ چیزیں آئیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا اعلیٰ اخلاق جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے کافی ساری وہ ہیں اخلاق، یہ تو ایک چھوٹا سا ہے کہ بہت سارے اگر ہم وہ کریں کہ اخلاق کے لحاظ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا جو ہے نا اخلاق تھا۔ آپ بخاری شریف پڑھ لیں، صحیح مسلم پڑھ لیں،
ٹھیک ہے. ایسے کسی کو نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن بالکل میں ایسے بار بار جو ہے جو دیکھ لو. حضرت امی عائشہ سے پوچھا گیا تھا ہاں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اخلاق کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ تو اماں جی نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا. قرآن ان کے اخلاق کی وضاحت کرتا ہے. تو کافی سارے مطلب ہے کہ یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر جو ہے نا پھیلا ہے. اگر ہم مطالعہ کریں ہمیں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ جو ہے نا اسلام جو ہے نا تلوار کے زور پر جو ہے نا پھیلا ہو، زبردستی جو ہے نہیں. حالانکہ دین میں ہے کہ دین میں کوئی لا اکراہ فی الدین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا، دکھا دیا ہے کہ جس کا دل کرے وہ ہدایت کی طرف آ جائے، جس کا دل کرے وہ گمراہی کی طرف. راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں کہ زبردستی نہیں ہے. اس طرح اسلام کا کافی سارے جو ہے نا واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہودیوں کے ساتھ نبی، یہ دیکھو یہودہ عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ قبول کی، حتیٰ کہ انہوں نے زہر ملا دیا. بالکل بالکل. اور وہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول بھی فرما لیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور تو یہودیوں کے ساتھ اس طرح کہ وہ جو آخری جب وفات ہونے لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ میں ابھی تک وہ تکلیف یعنی زہر وہ جو ہے میری رگوں کو کاٹتا ہے، میں محسوس کر رہا میں ہوں محسوس کر رہا ہوں. تو اس طرح جو ہے نا وہ کرنا میڈیا، اللہ پاک ہمارے اخلاق کو بہترین. ہاں کہ جو ہے نا اسلام کے بارے میں جو آتنکواد سے جوڑا ہے کہ اسلام کا جو مذہب ہے وہ آتنکواد پھیلاتا ہے اور جو ہے نا دہشت گردی مذہب ہے، اور اس طرح جو ہے نا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ ایسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تک فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. جس نے کسی ایک انسان کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، کسی ایک انسان کی جس نے جان بچائی، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جوڈائزم، کوئی بھی ہو، اس کی اگر جان بچائی تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. اور ایک انسانیت کی قدر اتنی ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. ایک اگر انسان کی قدر جو ہے نا اتنی ہے کیونکہ اس کو پوری انسانیت